بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے اور انتقال کرنے والے کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ دراصل موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور پھر غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا گھر، مال و دولت، رشتہ دار سب بھول جاتا ہے، مگر وہ اس وقت وہ لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے جن کو نہیں بھولتا۔ ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے اور اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپس جب اسی راستے سے گزرے تو آپ نے دیکھا وہی شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا اب وہ جنت میں ٹہل رہا ہے اور اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، اور اب یہ جنت کے باغوں کا ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جب یہ شخص مرا تھا، مرنے سے پہلے اس کی بیوی حاملہ تھی، بیوی کا بیٹا پیدا ہوا، بچہ آج چھوٹا کل بڑا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، معلم نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو موسیٰ، مجھے حیا آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے، میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں کیسے ڈالوں؟ یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے اور بولے، حضرت، ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں اور انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں۔ آپ اس مرنے والے شخص کے پاس پہنچ گئے۔ آس پاس اس کے عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے اور اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی تھیں اور وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، پھر وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو نہ کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت، اور نہ ہی اس کے ماں باپ یاد آئے، بس کہتا ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے اور بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی بھی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، اور میری طرح ان کا کوئی خیال رکھے گا یا نہیں۔ بس آخری وقت انسان کے دل میں یہی خیال آتے ہیں اور وہ یہ سوچتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دیں تاکہ ہماری بھی قبریں روشن ہوں اور عذاب ہمارے قریب نہ آئے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔